جنت عربی میں چھپی ہوئی مخفی جگہ کو بولتے ہیں، اسی لیے جن کو جن کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے نظر نہیں ہیں آتے، دل کو جنان بولا گیا ہے کہ یہ وجود میں چھپا دیے گئے ہیں۔ اللہ کی جنتیں، رب کے باغات، نعمتوں کی جگہ، اور وہ پیراڈائز، وہ فردوس، وہ جنت المأویٰ، وہ جنت عدن، اللہ کی بڑی ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت، انعامات میں سے ایک انعام اور اکرام جو اللہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے تیار کیا ہے، اس کی خبر کتاب اللہ میں جا بجا دی ہے۔ حضرات، جنت، اس کی طلب اور اس کی تڑپ کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں پیدا کی، اور یہ وہ چیز ہے جسے رب نے محبوب کو اپنے پاس بلا کے، زیارتیں کروا کے، سیر کروا کے، مکمل دکھا کے، پھر اپنے محبوب کو اس دنیا میں واپس بھیج کے یہ اعلان کروائے۔ میرے اور آپ کے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، لوگوں ما رأیت مثل الجنت ونام طالبها، طلب کی جتنی انتہائیں ہو سکتی ہیں اور جس جس چیز کو جو جو چاہنے والا ہو سکتا ہے، الا ان سودا جو بندوں سے کیا ہے وہ جنت ہے، وہ جنت ہے۔ حضرات، یہ جنت اللہ نے کیسی بنائی، اس کی ہم تھوڑی تھوڑی کتاب اللہ سے نمونے کے طور پہ کچھ چیزیں دیکھیں گے، مگر ہماری ملاقات کا آج عنوان یہ ہے کہ یہ جنت کے حصول کے لیے اللہ نے جو اصول بنائے ہیں ان کی طرف رہنمائی ہو اور ہمیں پتہ چل سکے۔ سب سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں لے آئیے، کیونکہ ملحدین نے اس وقت، کفار نے، یہود و نصارہ نے، مجوس نے، ہندوس نے مختلف طریقوں سے جنت کے خلاف ایسا پراپوگنڈا کیا ہے کہ عام ہمارا مسلمان بھی ان کی رو میں بہہ گیا ہے، اور اس کا موقف ہوتا ہے کہ یہ جنت صرف لالچ ہے، اور عبادت لالچ کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں، نہیں، یہ لالچ اچھی لالچ ہے، یہ رغبت ہے، یہ ترغیب ہے، یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ اپنے بچے کو انعام و اکرام سے نوازتے ہوئے اسے کوئی کام کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کے لیے یہ ہے۔ تمہارے رب نے اصل ٹارگٹ اللہ کی ذات ہے، رب کی رضوان ہے، لیکن اس نے جو انعام رکھا ہے، رب کے انعام کو مت ٹھکرائیے۔ دنیا میں چھوٹے چھوٹے ٹوکن اور پرچیاں، لاٹریاں اور بانڈز کے چکروں میں گھومنے والے جب قرآن جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب ایسے ہی ہے،
اس کی حقیقت کوئی نہیں، یہ دیوانے کا خواب ہے معاذ اللہ، جس کی تعبیر کوئی نہیں، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں۔ لوگوں سب سے پہلے ایمان بنائیے کہ یہ جنت موجود ہے، یہ جنت موجود ہے۔ کہاں ہے یہ آپ کا اور میرا رب جانتا ہے۔ سدرۃ المنتہا، 7 آسمانوں سے ماورا، عندہا جنت الماوا، یہ اللہ کی انسانوں کے لیے فرما بردار لوگوں کے ٹھکانے، مقامات اور رہائشیں، آسائشیں وہ ہیں۔ رہا دوسرا سوال کہ جب اللہ نے ہر چیز کو تباہ کر دینا ہے تو جنت بھی تباہ ہو جائے گی؟ لوگوں صحیح موقف یہ ہے، واللہ تعالی عالم، کل من علیہا فان، زمین کے اوپر جو کچھ بھی انسانی ضرورتوں کے لیے رب نے اس جہان میں بنایا ہے، اسے برباد کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، بساط لپیٹ دی جائے گی۔ لیکن جنت کا معاملہ یہاں سے ماورا ہے، اللہ نے تیار کر رکھی ہے، اور جبریل امین فرشتے اللہ نے جنت بنا کے وزٹ کروایا۔ صحیح حدیث، جب فرشتے لوٹے اور پوچھا رب نے، ہاں بتائیے اس جنت کو تم نے کیسا پایا؟ کہا اللہ یہ وہ مقام ہے جس کی خبر اگر دنیا میں ہو گئی، ہر بندہ، ہر مرد، ہر عورت، بچہ، جوان، بوڑھا، اللہ اس جگہ کو لازمی لے گا۔ جنت وزٹ کروانے کے بعد جہنم وزٹ کروائی، کہا جاؤ اسے دیکھو جس کے تذکرے ہم نے پچھلے جمعے میں اللہ کی کتاب سے کیے تھے۔ وہ دیکھنے کے بعد پوچھا کہ بتاؤ کیسا ہے؟ کہا مالک اس میں کوئی نہیں جائے گا، اگر دنیا میں خبر دے دی گئی تو یہ خالی رہ جائے گی، یہ خالی رہ جائے گی۔ اللہ رب العزت کی مشیت، اللہ کا فیصلہ، تقدیر پہ صرف اعتراض نہیں، مہنگی چیز کو ہمیشہ دنیا میں اس جگہ پہ رکھا جاتا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے رستے میں بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ ہماری ایک دوڑ ہے، آپ اس کو اولمپکس میں دیکھتے ہیں، بچے اور بچیاں، مرد عورتیں دوڑ رہے ہوتے ہیں، اس میں جگہ جگہ مختلف قسم کی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ ایک گھڑ دوڑ ہے جس میں کہیں گڑھے، کہیں دیواریں، کہیں کوئی رکاوٹ، کہیں کوئی، تاکہ اینڈ تک وہی پہنچے جو دھن کا پکا، من کا سچا، لگن کے اندر پورا پختہ ہو۔ اللہ نے کہا جنت کے رستے مشکل سے مشکل بنا دو، وہی آئے جو مخلص ہو، ہر بندہ نہیں، جو مجھے دل و جان سے چاہنے والا ہو، اور جہنم کے رستوں کو آسان کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ کی مشیت، اللہ کا فیصلہ، جنت کی دعوت، جنت کی طرف بلانا۔ اللہ تعالیٰ جنتوں کی طرف بلاتا ہے اور دعوتیں دیتا ہے کہ لوگوں جلدی کرو۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو مقابلہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے، خیر میں تذکرہ اکٹھا کتاب اللہ سے کرتا ہوں، بڑی ساری دعوتیں دی، کہا جنت کی طرف آؤ جو آسمان زمینوں سے وسیع ہے، اس کی طرف جلدی کرو۔ دنیا کے مقابلے کسی کام کے نہیں، اگر مقابلہ کرنا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، بڑھ بڑھ کے ریس لگاؤ، پورا ٹل لگا لو، سارا زور لگاؤ جتنا لگ سکتا ہے، مگر جنت کی طرف دوڑو۔ اللہ اکبر۔ یہ جنت کئی طرح کی ہے، پہلے اس کی ذرا ورائٹی چیک کر لیں۔ اللہ نے اپنے عرش کے نیچے جسے رکھا ہے اسے جنت الفردوس کہتے ہیں، اور محبوب نے بھی یہی تذکرہ کیا کہ اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ آج پیراڈائز میں کہیں کوٹھی رہائش ہو، یہ بیسیکلی پیراڈائز کا لفظ فردوس سے ہی انگلش میں اس کو لے جا کے عربی کے لفظ سے بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ فردوس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، اولیاء، صالحین، اتقیاء، صدیقین، شہداء کی جگہ، بالکل اللہ کے عرش کے نیچے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جنتیں، ان کے مختلف اوصاف اور خوبیاں، جنات الماوا، جنات عدن، یہ ساری خوبیوں کے ساتھ اللہ نے قرآن مجید میں بالخصوص الرحمن میں 2 جنتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ 2 جنتیں کون کون سی ہیں؟ ایک وہ جو پہلے سے آباد ہے، اللہ نے خود، جیسے ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز کچھ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ خود بنا کے لوگوں کو دیتی ہیں کہ آپ یہ لیجئے،
لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں میں خود بنانی ہوتی. محبوب جب واپس آئے معراج سے اپنی امت کو کہا مجھے اللہ نے جو جنت دکھائی ہے نا، اس جنت میں ایک جنت ایسی بھی ہے جو ساری ٹینڈر پڑی ہے، کھلی پڑی ہے، فارغ ہے، اس کا قبضہ تم نے کرنا ہے، آباد کاری تم نے کرنی ہے، رہائشیں تم نے بنانی ہے، باغات باغیچے تم نے لگانے ہیں، جو کچھ کرنا ہے تم نے کرنا ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اتنی جگہ آباد کر کے وہ الاٹ کر دی جاتی ہے اس بندے کو، مرد کو، عورت کو، جس نے دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا ہو کہ 100 سال گھوڑا دوڑتا رہے اور سوار اس کی پیٹھ پہ بیٹھ کے لگاتار دوڑے، جہاں تک یہ جائے گا وہاں تک یہ جگہ اس کی ہوگی. حضرات الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، محنت کرنے والے محنت کر رہے ہیں، دوڑنے والے دوڑ رہے ہیں، الاٹمنٹ کروانے والے پل پل میں کروا رہے ہیں، دینے والا اللہ ہے، خزانوں میں کمی کوئی نہیں. اور جنت کی وسعت سے پہلے اللہ کے خزانوں کو ذرا سمجھ لیں. میرے اور آپ کے محبوب نے کہا تھا، حدیث قدسی ہے، میرے بندو تم سے پہلے جتنے فوت ہو گئے ہیں سارے زندہ کر دوں، ایک میدان میں آ جائیں. جتنے زندہ ہو یہ بھی ایک میدان میں آ جاؤ، جو ابھی قیامت تک آنے ہیں وہ بھی آ جائیں، مرد عورت بچے جوان بوڑھے آ جائیں، زندہ فوت شدہ سارے مل جائیں، جن و انس آ جائیں. جس کے من میں جو خیال آئے، تن میں جو تڑپ آئے، دماغ میں جو سوچ آئے، زبان پہ جو لفظ بن سکتے ہوں، جو مانگا جا سکتا ہو، جو ڈیمانڈ کی جا سکتی ہو، تم سارے مل کے اپنی اپنی خواہش رب سے مانگ لو اور تمہارا رب تمہیں سب عطا کر دے. میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آنی کہ جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالا جائے تو جتنا پانی اس سوئی کے ساتھ باہر آئے گا، تم سب مل کے مانگ لو تو میرے خزانوں میں اتنی سی کمی وہ بھی نہیں آنی. تمہارا رب اتنا وسیع ہے، اتنا غنی ہے، اتنا مالک ہے، اتنی ملکیتیں ہیں، اتنے خزانے ہیں. پھر محدود کے پیچھے بھاگتے ہوئے لامحدود کو چھوڑنا اور فکر نہ کرنا، یہ تھوڑی سی عقل کی کمی ہو سکتی ہے. تو اس جنت کے لیے کچھ اصول، قاعدے اور ضابطے ہیں، ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین یہ چیزیں ہمیں بھی عطا کر، ہماری دنیا کو بھی جنت بنا دے. اور یاد رہے اللہ تعالیٰ جہاں میاں بیوی کو پہلی دفعہ رکھا یہ جنت ہوتی ہے. جس گھر میں میاں بیوی رہیں اللہ تعالیٰ کھلا دے، پینے کو دے، پہننے کو دے، کھانے کو دے. دنیا میں جھونپڑی بھی ہو، امن ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنت نما بنا دیتے ہیں. اور یہی جا کر کے جہاں بھی جنت کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں ازواج کا، جوڑوں کا، شوہر کا، مرد کا، عورت کا، بیوی کا تذکرہ ضرور کیا ہے. اور انشاءاللہ ایک دو شکوک و شبہات جو جنت کے حوالے سے ہیں ہم ان کو بھی ضرور دیکھیں گے آخر میں جا کے. مالک الملک فرماتے ہیں کہ لوگوں جہنم سے بچو جس جہنم میں نے انسانوں کو اور پتھروں کو پھینکنا ہے، یہ ایندھن ہے اس کا. اور یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی ملاقات میں. مالک الملک سورہ بقرہ میں کہتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، محبوب خوشخبری دو. اور اس خوشخبری کو میں اپنی پوری خوشیوں کے ساتھ دینا چاہتا ہوں. آپ بھی اپنوں کو دیں، دوستوں کو دیں، بچوں کو دیں، اپنے رشتہ داروں کو یہ خوشخبری دیا کریں. وَبَشِّرْ، کتنے بڑے بڑے اعلان ہوتے ہیں، خوشخبری کمنگ سون. آپ کے شہر میں، اتنے شہروں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد یہ فرم آ رہی ہے، یہ آ رہی ہے. اللہ کہتے ہیں ان کو خوشخبری دو. کن لوگوں کو؟ الذین آمنوا. پہلا اصول یہ ہے اللہ کے بندوں میں سے، انسانوں میں سے جو امن سے رہنا چاہتے ہیں ایمان کو اپنا لیں. ایمان پہلی شرط ہے، پہلا اصول ہے، پہلا قاعدہ ہے جنت میں جانے کے لیے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. حضرات یہ خوشخبری سب کے لیے، جو بھی آنا چاہتا ہے آ جائے. پہلی شرط یہ ہے فارم فل کرے، تنہائی میں اللہ سے کہہ دے
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر و بالقدر خیرہ و شرہ. یہ فارم تھوڑا سا دل میں فل کر لے. اللہ دلوں کے راز جانتا ہے, دکھاوے کے لیے نہیں. میں یہاں گزارش کروں گا, بہت عام چیز ہے. میرے کافی سارے دوست احباب پورے ملک بھر سے, وطن عزیز سے ایک دو نہیں, میں نے ان کے بسا اوقات چہرے بھی نہیں دیکھے ہوتے. رمضان کے قریب کافی سارے فون آتے ہیں, رابطے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کا مسلک اختیار کیا ہے, ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں فارغ کر دیا ہے, تنگ کرتے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, مالی معاونت کا کوئی پہلو دیکھیے. میں عرض کر دوں بڑی محبتوں سے, اللہ نے مؤلفۃ القلوب کا زکوٰۃ میں اسپیشلی فنڈ رکھا ہے, بیت المال میں اس کا پورا حصہ ہے. اور یہ حکومت وقت کی, حاکم وقت کی, امام عادل کی ذمہ داری ہے. اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے خلفاء نے اس فنڈ کو چلایا تھا کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والے کو, مسلمان کو مالی مصیبتیں, پریشانیاں, آزمائشیں آتی ہیں ہجرت کی وجہ سے, گھر بار اہل و عیال رشتہ دار چھوڑنے کی وجہ سے, تو اس کے لیے دین کی راہیں آسان ہو جائے. یہ ہمارا فنڈ ہونا چاہیے, بیت المال اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے, اور اس کے اوپر اسلامی اسٹیٹ کو پورا دبنگ اپنا اثر و رسوخ دکھانا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں اکیلا اس میں کچھ نہیں کر سکتا, اللہ کہ جتنا رب چاہے. لیکن مسلکوں کے حوالے سے عرض کر دوں, یہ جو ہمیں ایک دوسرے کو ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر لا کے وہ گیم جیتنے کے چکر میں ہیں, اس سے کہیں بہتر ہے ایک مسلک رکھیے, اور وہ ہے کتاب و سنت کا. نام جو مرضی دے لیجئے, ٹائٹل جو مرضی رکھ لیجئے, لیکن ایمان پختہ کر کے. یاد رہے کہ میں کسی کو اس لیے وہابی نہیں کرتا کہ میں نے اس کا بعد میں چندہ لگاتار لگوانا ہے, یا اس کے گھر اور دیگر معاملات. یہ رزق روٹی اللہ نے دینی ہے. دین میں آئیے, کتاب و سنت کی طرف آئیے, جنت کی طرف آئیے, حق کی طرف آئیے, اور کتاب و سنت کی طرف بڑھیے, قدم اٹھائیے خالصتاً اللہ کے لیے, کیونکہ ایمان میں خلوص ضروری ہے. اگر صرف کئی دوست یہاں آئے, مسلمان ہوئے, جتنا ہم سے ہوا ہم نے ان کے لیے محبت پیار نچھاور کیے, لیکن جب اس کو مکمل سلسلہ بنا لیا گیا تو کچھ چیزیں نظر بھی آنے لگتی ہیں. دل کے راز میرا اللہ جانتا ہے. ہمیں ظاہر پہ حکم لگانے کا جو ہے وہ حکم ہے, تو اشارہ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. ویلکم, کتاب و سنت کو سینے لگائیے, لیکن آپ کوئی میرے پہ احسان نہیں, اللہ پر احسان نہیں, بلکہ اللہ خود آپ پہ یہ احسان جتلاتا ہے کہ رب تمہیں زندگی میں موقع دے رہا ہے, دعوت دے رہا ہے. آئیے ایمان کا دعویٰ پختہ کیجئے, فارم فل کیجئے, بنائیے اپنی فائل. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, اللہ کے ساتھ آج وعدہ کر لو, اور یہ سادہ سا وعدہ ہے, اللہ تو جیسے راضی ہوگا میں تجھے ویسے راضی کرنا چاہتا ہوں. اور یہ جو میں نے پوری کتاب اٹھائی ہوئی نا, اس کتاب کا خلاصہ ہی 3 لفظ ہے. رب کو راضی کر لو عبادت کے ساتھ, پیغمبر کو راضی کر لو اطاعت کے ساتھ, اور بندو کو راضی کر لو خدمت کے ساتھ. جب یہ 3 پہلو آئیں گے, پہلا اصول مومن بنیے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, نام کے مومن نہیں, وہ بڑے پھرتے ہیں, کام کے مومن بنیے. وگرنہ اللہ کبھی نہ کہتا مومنو مومن بن جاؤ, مومنو مومن بن جاؤ, بندے بن جاؤ. یا ایھا الناس اعبدوا, انسانوں بندے بنو. کیا مانا جب باپ بیٹے کو کہتا ہے پتر بندہ بن, بندے دا پتر بن, تو مانا یہ نہیں کہ وہ کسی جانور کا ہے, بلکہ یہ ہے کہ انسانوں والے, بندوں والے, اولاد والے, بچوں والے, خیر والے, بھلائی والے, اچھائی والے کام کیجئے. ایمان میں ذہن رکھیے اللہ تیرے سارے فرشتے برحق ہے, جبریل برحق ہے, وحی برحق ہے, وہی جو کتابیں لے کے آئی وہ برحق ہے, تورات زبور انجیل صحیفے برحق, لیکن سب منسوخ. قرآن اس وقت برحق, اس کو لانے والے جن کے دل پہ اترا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم اول, وہ برحق. اور اللہ امتحان ہے زندگی, میں پیپر دے رہا ہوں, آپ نے اس کے اوپر مجھے رزلٹ دینا ہے.
میں مانتا ہوں قرآن نے کہا ہے دائیں ہاتھ میں ملے گا تو عزت، بائیں میں ملے گا تو رسوائی۔ اللہ میرا ایمان ہے وہ مالک یوم الدین، روز جزا پر اللہ مجھے اچھی جزا دینا اور میرے مقدر اچھے کرنا۔ یہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، جنت آپ کے نام کی جائے گی۔ اور دوسری چیز وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پورے قرآن میں یہ دوسرا اصول ہے، اور اقبال نے ترجمہ کیا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو آئیے عمل کی دنیا میں آئیں، اور عمل، ایمان، یہ دو شرطیں۔ ایک چیز یہاں غور کیجئے گا، اللہ نے عملوا الصالحات کہا ہے، ہر عمل نہیں۔ جس عمل میں صلاحیت ہو کہ جسے اللہ قبول کر لے۔ ہر فلائٹ اڑ نہیں سکتی۔ میں نے بڑے سارے دیکھے جہاز، ان کو جو ہے زیر زمین بھیج دیا گیا، گراؤنڈ کر دیا گیا، اڑنے کے قابل نہیں ہے۔ پر نہ ہوں تو پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ عمل کو یہاں سے اوپر جانا ہے، ایکسپورٹ کوالٹی کا، اس کے لیے پہلی چیز ہے توحید، ایمان میں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ پچھلی دفعہ ہم نے کہا جہنم سے بچنے کے لیے اللہ نے شرط یہ رکھی ہے، میں موحد کو نہیں جلاؤں گا، توحید والے کو نہیں جلاؤں گا، کلمے کے تقاضے پورے کرنے والے کو۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ لوگوں، کلمہ پڑھنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ آپ کو پتہ ہے 7.5 ارب میں سے 6.25 ارب کلمہ پڑھتے ہی نہیں۔ کتنا مشکل ہے۔ اگر آسان ہوتا تو یہ کام وہ کر لیتے۔ ساری دنیا جوتے پہنتی ہے، ساری دنیا لباس پہنتی ہے، ساری دنیا کھانے کھاتی ہے، ساری دنیا سیر پہ نکلتی ہے، چلتی ہے، ساری دنیا کی زبان ہلتی ہے، لیکن یہ کلمہ کتنی بھاری ہے کہ 6.25 ارب لوگ، 6.25 ارب لوگ یہ بول ہی نہیں سکتے، گونگے ہیں، بہرے ہیں، سمن بکمن اومیون۔ تیرے رب نے کہا ہے شکر کرو اگر پڑھنا آتا ہے تو، اللہ کا شکر کرو، اور اس کو دل سے پڑھو، عمل کی نیت سے پڑھیے، اللہ جنتوں کا مالک بنا دے گا۔ اور فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسری شرط یہ ہے جو بھی کرے گا توحید کے ساتھ، شرک کر کے نہیں، اخلاص کے ساتھ، دکھاوے میں نہیں۔ کوئی بھی دکھاوے کا عمل، سٹیٹس کا عمل، شو کرنے کا عمل، نمود کا عمل، نمائش کا عمل، لوگوں کے سامنے شو مارتے پھرنا۔ اور یہ میں 2 مثالیں دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی یرائی، ایک بندہ گھر سے اٹھا ہے، مسجد میں آیا ہے، وضو کیا ہے، بڑا اچھا کیا ہے، ٹوپی لگائی ہے، رومال باندھا ہے، کمال باندھا ہے، جبہ کبہ سب کچھ ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، دنیا کہے کہ نمازی ہے، بلے بلے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگر مقصد دنیا کی داد لینا ہے، فرمایا یہ نماز پڑھ کے بھلے کہہ رہا ہے اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد، جو کچھ مرضی کہہ کے گیا ہے، یہ مسجد سے نکل رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں یہ مشرک جا رہا ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، ریا نہیں۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، روزہ رکھا ہے، روزہ اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، یہ رومال لیتا ہے کندھے پہ، ٹوپی رکھتا ہے سر پہ، اور لوگوں کو کہتا ہے یار پچھلے روزے تو سوکھے لانگے نے، کل بڑی لو سی، کام چک نہیں دیتا مولا نے، آج بھی یار سویر تو ہی تلخی لگن رہی ہے۔ بھئی تیرا رب سے معاملہ ہے، ٹھیک ہے، رہنے دے۔ اگر آپ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، من صام یرائی، روزہ اگر رب کے لیے رکھا ہے تو فرشتوں کو بھی اجازت نہیں کہ تم یہ دیکھو کہ کتنا اجر دیا ہے، یہ سرپرائز ہے، یہ صرف میں نے دینا ہے، میں جانوں، روزے دار جانے تمہارا کام کیا ہے۔ کئی کام ایسے ہوتے ہیں سب کو الگ کر کے، سائیڈ پہ کر کے کسی ایک کے ساتھ ڈیل کرنی پڑتی ہے، وہ خاص کام، خاص تحفہ، سرپرائز، کوئی اور شریک سفر نہیں، کوئی شریک معرفت نہیں،
کہا صوم لی وانا اجزی بھی، روزے کا اجر میں نہیں بندے کو ڈائریکٹ دینا ہے، لیکن اگر دکھاوے کا ہے، کہا من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے یہ مشرک ہو چکا، اس نے شرک کر لیا۔ شرک، دکھاوا، ملاوٹ ایمان کا قاتل ہے، اور جو ایمان قتل کروا کے چلا گیا جنت میں نہیں جا پائے گا۔ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، عمل کے لیے ایک بڑی اہم شرط، مرضی اپنی سوچ کے مطابق، لوگوں کی سوچ کے مطابق نہ کرنا، کوئی پیمائش کسی بھی عمل کی مرضی کی نہیں رکھنی۔ ہماری جو ایف ڈی ہے، جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز اس کے اندر ہے، یہ اسی طرح ایل ڈی ہے، اسلام آباد والے ہیں، آپ پیمائش ان کے انسپیکٹر سے کرواتے ہیں، خود نہیں۔ آپ کی ہوئی پیمائش، بنائی ہوئی بلڈنگ بلڈوز کر دی جائے گی، پیمائش آپ کی نہیں۔ لاہور کے مرلے اور فیصل آباد کے مرلے مرضی کے، ان کی اپنی پیمائش، ہماری اپنی پیمائش، لیکن تیرے رب نے عمل میں مقدار اور معیار، یہ دونوں میں اسوہ بنایا ہے محمد رسول وسلم کو۔ اگر تیرے نبی کی سنت کے مطابق ہے تو جنتی ہے، جنت تیری ہے، جنت تیری ہے، کیونکہ تو سائز وہ لے کے آیا۔ دنیا کا ہر عمل جنت کی چابی ہے، جنت کو لاک کر دیا جائے گا، اور وہ تیرے عمل سے کھلنی ہے، تیری چابی سے کھلنی ہے۔ اگر اتنے ہی دندے ہیں جتنے پیمبر نے دیے ہیں، کھل جائے گا، مرضی سے بڑھا دے گا، چابی لگا کے دیکھ لے، لاک نمبر والا ہے، نمبر بڑھا کے دیکھ لے۔ تو یہ جنت کے لیے اصول ہے، اسوہ، قاعدہ، ضابطہ، محبوب کو بنائیے، خود کو نہیں۔ میں بڑی ساری مثالیں رکھتا ہوں، لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے چھوٹی سی عشاء کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کے اور میرے محبوب نے عشاء کی مسجد میں جو نماز پڑھی ہے صرف 4 رکعت، لائف ٹائم چیک کر لیجئے، 4 رکعت، 2 رکعت سنت پڑھی ہے گھر میں آ کے، 6 ہو گئی، باقی 11 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں قیام اللیل میں، رات میں، لیٹ نائٹ، آخری 1/3 حصے میں، اور وہ ہیں 11۔ رمضان تھا یا غیر رمضان تھا، 11 پڑھی، 11 اور 6 کتنی ہو گئی؟ 17۔ وتر عشاء کی نماز نہیں ہے، تہجد کی نماز ہے، اسی لیے کہا کہ تہجد میں بھی اسے سب سے اینڈ پہ پڑھنا، جب رب نے رات کی قسطیں کر دی ہیں۔ یا ایھا المدثر قم اللیل، رات کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، حاضری کیسے لگوانی ہے، وہ ترتیب دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ اور میں 17 اکٹھی کر کے، میں کہا کرتا ہوں بل تھوڑا جا زیادہ آ جاوے تو 3-4 واپ ڈالے قسطیں کر دو جی، مہربانی جی، لیکن جب اللہ نے قسط کر کے دی ہے تو ایک ساتھ ہی پڑھو۔ اسی لیے لوگوں پہ بوجھل ہے، 17 پوری ہیں، مگر عشاء کی رکعتیں آپ 17 بنائیں تو معذرت وہ عشاء کی نہیں ہے۔ آپ نے 4 جمع 2 6 پڑھی ہیں، 4 مسجد میں 2 گھر میں پڑھی ہیں، باقی اسی طرح تراویح کو لے لو، کب سے دنیا لڑ رہی ہے، لڑے جا رہی ہے، ہماری جنگ ہے ہی نہیں۔ سوال ہے وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، جس عمل کو کر کے جنت ملنی ہے، مسنون کتنا ہے، سنت کیا ہے؟ ساری دنیا اس بات پہ متفق ہے، کوئی مدرسہ ایسا نہیں، کوئی مسجد ایسی نہیں، کوئی دنیا کی لائبریری ایسی نہیں جس لائبریری میں یہ کتاب اور یہ حدیث موجود نہ ہو کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھی، مسنون 11 ہی ہیں۔ باقی کوئی کثرت کے ساتھ اپنی محبت، اپنی پیمائش، اپنا قاعدہ، اپنا معیار، اپنا مقدار رکھنا چاہتا ہے، وہ 20 پڑھ لے بسم اللہ، 23 پڑھ رہا ہے بسم اللہ، وہ 36 پڑھ رہا ہے بسم اللہ، 39 پڑھ رہا ہے بسم اللہ، 41 پڑھ رہے ہو بسم اللہ، 47 پڑھ رہے ہو، لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ نماز کے چور ہیں، کم پڑھتے ہیں، بھائی نماز کے چور نہیں ہیں، ہم مرضیاں نہیں کرتے، عمل میں پیمبر کی سنت کو، مسنون کو پہلے رکھتے ہیں، اپنا نفس، اپنی خواہش، اپنی پگڑی، اپنی دستار، اپنی فضیلت، اپنے مرتبے عہدے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کی شو مار کے لوگوں پہ ہیبت نہیں بٹھاتے، منو میں کہن دے ہیں،
جو مصطفیٰ کہتے ہیں وہ منوا لیتے ہیں، زبردستی ہے نہیں، کوئی مان لے۔ شیخ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کوئی فتویٰ پوچھتا نا، شیخ یہ کیسے ہے، تو کہتے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اتنا ہے، وہ آگے سے بحث کرنے لگتا اور کہتا کہ جناب آپ جو کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا، تو کہنے لگے تجھے منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے، لست علیہم بمسیطر، یہ تو رب نے محبوب کو کہا تھا، محبوب ہم نے مسلط نہیں کیا، زبردستی سے منوانا آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے۔ وما علیک الا البلاغ المبین، دلیل کھل کے دے دیجئے، بات واضح کر دیجئے، مسئلہ سامنے رکھ دیجئے، ضرورت ہے تو بسم اللہ، زبردستی ہم نے آپ کے گھر تھوڑی چھوڑ کے آنا ہے، یہ زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ اصول ذہن میں رکھ کے چلیے، آسانی ہو جائے گی۔ ہم اللہ کا شکر ہے روزے کو آخری وقت میں افطاری کا ٹائم دیتے ہیں، سحری کا، اور اول وقت میں افطاری جو ہی سورج، کیوں؟ اپنی طرف سے، اللہ کی قسم اللہ نے اتنی ہمت دی ہوتی ہے کہ اور بھی 2-4 گھنٹے نکال لیں، ہو جاتا ہے ایسے۔ کراچی میں روزہ افطار ہونے میں 5 منٹ باقی تھے، فلائٹ اڑ گئی، ہر چیز ہاتھ میں ہے کہ ٹھیک 5 منٹ بعد روزہ کھلنے والا ہے، جب اوپر گئے تو سورج نظر آنے لگا، 2.5-3 گھنٹے فلائٹ لگی رہی، چلتی رہی، اور ہم سورج دیکھتے رہے، کھجوریں ہاتھ میں پکڑی رہ گئی۔ تو یہ حوصلے تو رب نے دیے ہوتے ہیں، لیکن مزہ کس میں ہے کہ جو پیغمبر کی سنت ہے، یہ جنتیوں کے عمل ہوتے ہیں۔ آؤ ملاقات کرواؤں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور جناب بلال کو کہتے ہیں کھجور یا پانی دیجئے، اور وہ کہنے لگے کہ محبوب سفر میں ہے، ابھی کوئی اندازہ نہیں ہو رہا۔ آپ نے کہا دیکھیے مسئلے کو دیکھیے، اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا، جب رات ادھر سے جائے آنے لگے اور سورج ادھر سے گم ہو جائے، غائب ہو جائے، فقد افطر الصائم، روزہ دار روزہ کھولے یا نہ کھولے روزہ کھل گیا، روزہ کھل گیا۔ اس کی مثال بڑے سارے سوال آتے ہیں، خواتین نے روزے رکھے ہیں، روزے کے دوران بنات آدم کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ وقوع ہو جاتا ہے، ایام اور ماہواری شروع ہو جاتی ہے، تو کیا اس کا روزہ کھولے کہ نہیں کھولے، پانی پیے یا نہ پیے، کھائے یا نہ کھائے، اس کا روزہ افطار ہو گیا ہے، روزہ کھل گیا، روزہ ختم ہے، روزے کی ٹائمنگ ختم، ثواب ختم۔ اب اگر جان بوجھ کے کوئی لیٹ کر رہا ہے، یہ مقدار اس کی اپنی ہے، یہ معیار اس کا اپنا ہے، میرے مصطفیٰ کا معیار کا ٹائم مکمل ہو گیا ہے، اسکول بند ہو گیا ہے۔ کتنی بیٹیاں ہیں، میں جمعہ پڑھا کے جاتا ہوں، چھٹی حالانکہ کس وقت ہوتی ہے وہ ابھی بیٹھی ہوتی ہیں، گاڑیاں ابھی رکی ہوئی ہوتی ہیں، تو کیا چھٹی نہیں ہوئی؟ چھٹی ہو گئی ہے۔ کئی دفعہ اسکول کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک 1 بجے چھٹی ہو گئی ہے، بچہ کتنے بجے آ رہا ہے؟ 20 منٹ لیٹ۔ بیٹے چھٹی نہیں ہوئی تھی؟ نہیں چھٹی تو ہو گئی تھی، آپ کیوں نہیں آئے؟ میں وہاں کھیلنے لگ گیا تھا، میں جھولوں پہ تھا، یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو پابندی نہیں، وہ پابندی نہیں ہے، یہی ہم کہتے ہیں۔ سنت کے مطابق آئیے، جنت آپ کے منتظر کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو خبر دے دو ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کینال روڈ کی ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز مہنگی ہیں، کیوں؟ نہر ہے، کسی بھی گھر کے نیچے سے نہر نہیں گزر رہی۔ اللہ کہتے ہیں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے شمالی علاقوں میں جاؤں، چشمے بہہ رہے ہوں، یار میرے ساتھ ہو، پہلو میں بیٹھا ہو اور پاؤں پسارے ہوئے ہوں، پانی کو ٹچ کر رہے ہوں، اوپر سے شاخیں جھکی ہوئی ہوں، اور اس کو چھو چھو کے ندیاں نالے گزر رہے ہوں، آبشاریں ہوں، اور تنہائی ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، من کی موج ہو، اور میرا ہنی مون ہو۔ اللہ کہتے ہیں سوچ کے آجا جو تو نے سوچنا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، آجا میں تیرے ہر گھر کے نیچے سے، ہر محل کے نیچے سے ایسے درخت لگائے ہیں، ایسی جگہ بنائی ہے، ساری دنیا کو تو دیکھنا چاہے دیکھ سکے گا، تجھے کوئی نہیں دیکھ پائے گا، تیرے لیے سارا چھپا ہوا مخفی۔ تو دھند کی تلاش میں ہے، تو برف باری کی تلاش میں ہے، تو پانیوں کی تلاش میں ہے، تو ایسے جگہ کی تلاش میں ہے، آ جا ایسی وادیاں، جنت کی وادیاں، وہاں تیرے ساتھ تیری اپنی شہزادیاں، شہزادیوں کے شہزادے، یہ سب تجھ کو ملنے والا ہے۔ اور یہ جب ملے گا جنات تجری من تحتها الانہار، نہریں چل رہی ہیں، اور کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا۔ ایک بڑی مزے کی بات ہے جنت میں، کافی سارے پھل وہاں پہ ایسے بھی ہوں گے، جو بھی آئے گا یار لیچی تو آپ پہلے کھا دی ہے،
یہ تو دیکھی ہوئی دنیا. اللہ کہتے ہیں صرف نام کی مشابہت ہے, وہاں کا ٹیسٹ اور یہاں کے ٹیسٹ میں بڑا فرق ہے دونوں ہی. ذرا آپ چیک کر لیجئے گا, لوکاٹ آئی ہوئی ہے, میری دیسی بھی موجود ہے, موٹی موٹی بڑی خوبصورت بھی نظر آ رہی ہے, لیکن ٹیسٹ کا فرق یہاں دنیا میں اگر ہے, وہ دیسی کھیرا اور موجودہ کھیرے میں اگر ٹیسٹ میں فرق ہے, تیرے ہمارے لوکل امرود میں اور باہر سے آنے والے فارمی میں اگر فرق ہے, تیرے رب نے وعدے کیے ہیں تو جنت کے وعدے نظر نہیں آتے. حضرات اسی طرح مالک الملک نے ایک اور مقام پہ فرمایا, کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. دنیا میں بندہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے, انہی چکروں میں ہے. وہ اپنے دائرے دیکھیے, حب الشہوات, خواہشات کے پیچھے, شہوتوں کے پیچھے, من پسند چیزوں کے پیچھے. من النساء, عورتیں مل جائیں, بنین, بیٹے مل جائیں, اولادیں مل جائیں, قناطیر المقنطرہ, سونے چاندی کے محلات اور خزانے مل جائیں, من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث. میرے فارم ہوں, میری کھیتی باڑیاں ہوں, میرے جو ہے وہ ماشاءاللہ ٹنلز ہوں, میری سبزیاں ہوں, میرے باغات ہوں, اور میرے جانور ہوں, میری ٹرانسپورٹیشن ہو, اور میرا یہ میرا وہ ہو. اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کا متاع ہے, واللہ عندہ حسن المآب. لوگوں اس سے بھی اچھا تمہارے اللہ کے پاس ہے, اس سے بھی اچھا ہے, اس سے بھی اچھا ہے. ہم کئی دفعہ جاتے ہیں نا, یار یہ بائک دکھانا, آ دیکھ لو جی, یہ لینی جی, یا اس تو چنگی ویکھنی جی, اچھی دکھا یار, آگے چلے گئے اور آگے چلے گئے اور آگے. ایسی ایسی انتہائیں دنیا میں ہیں. اللہ نے یہ سارے دنیا کے مال دکھا کے کہا اس سے بھی اچھا ہے تیرے رب کے پاس ہے. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم, خبر نہ دے دوں کہاں ہے, اس سے بھی بہتر. کہا جی بتائیے, کہا للذین اتقوا عند ربہم. اصول ایک ہی ہے, ڈر کے آ جاؤ, تقوی لے کے آ جاؤ, ایک قطرہ تقوی کا لے کر کے آ جاؤ, آگے کتنی خیر, کتنی بھلائی, کتنی اچھائی, کتنی خوبصورتی, کتنا حسن, کتنا جمال. عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ. ہمیشہ رہو گے, پاکیزہ بیویاں, پاکیزہ جوڑے. ازواج میں صرف بیویاں نہیں, شوہر بھی. یہاں میں وہ بھی نکتہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں, آگے تفصیل دوں گا انشاءاللہ, کہ جو مشہور کر رکھا ہے ہمارے سوشل میڈیا نے اور بڑا اچھالا گیا, قرآن و سنت سے مذاق اور استہزاء بنایا گیا, جنت اور جہنم پہ لطیفے بنائے گئے. اسے خواہشات اور جنت کو صرف اور صرف کہا کہ انجوائمنٹ کا سامان ہے. یہ بھی ایک عجیب نگری ہے. ہاں, جب اللہ نے رکھا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جب اللہ نے رکھا ہے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کیا کمی بیشی ہے؟ یہاں دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگنے والے, کیا فن لینڈ, کیا سوئٹزرلینڈ, کیا یہ مختلف لینڈز, ان پہ جا کے انجوائے کرنے کے لیے ترسنے والے, اللہ کے بتائے ہوئے اس لینڈ میں, اس دھرتی میں, اس جو ہے وہ جنت میں جو کچھ ہے, کہا جی صرف مردوں کے لیے ہے. عورت کہاں گئی؟ یہ عورتوں کی جعلی محبتیں اور ان کی فیور لینے کے چکر میں پورا یورپ, یہ 7.25 ارب دھکے, 6.25 ارب کھاتے ہوئے لوگ, ان کے منہ میں آنا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے عورتیں ان کے دام تزویر میں, جھوٹ میں, فراڈ میں اور ٹسووں میں, آنسو میں آ جاتی ہیں. اور یہ سوال ہوتا ہے, ہاں جی بندیاں نوں, اور لطیفہ کیسا بنا ہوا ہے سنیے گا. اچھا جی جنت چ تواڈے لئی کی نے ہوراں, اچھا تواڈے لئی ایتھے بھی ہوراں تے اوتھے بھی ہوراں, ساڈے لئی کی ہے؟ جواب آیا تواڈے لئی کھوتے. اچھا ایتھے بھی کھوتے اوتھے بھی کھوتے. یہ لطیفے بنے ہوئے ہیں رب کے قرآن پہ, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ, اللہ کے وعدوں پہ, رب کے قانون پہ. اور لوگوں نہیں, جہاں بھی آپ کو پوری کتاب اللہ میں جنت کے تذکرے میں تذکرہ ملے گا تو ایک تذکرہ یہ بھی ہوگا, وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ, پاکیزہ جوڑے, صاف ستھرے جوڑے, صاف دل والے جوڑے. مرد جو چاہے گا وہ ملے گا, جس طرح کی عورت, جس طرح کا سوچ میں, تصور میں, خیال میں, دل میں, دماغ میں اس نے کبھی سوچا ہوگا, ابھی سوچے گا بعد میں چیز پہلے حاضر کر دی جائے گی. عورت بھی ایسے, جو اس کے ذہن میں تصور, جو خیال, جو ایک اس کا آئیڈیل,
جس کو بھی اس نے بنایا ہوگا جنت تک پہنچنے کی شرط ہے. جب پہنچ گئے, قاعدہ یہ ہے, قانون یہ ہے, عورت بھی سوچے گی تو اس کا رائٹ ہے, اسے پورا ملے گا. وہ جی وہ تو بندہ دنیا میں ایک ہے, تیرا رب ایک کھیرے جیسے کروڑوں کھیرے پیدا کر سکتا ہے, اس بندے جیسے اور اتنے بندے نہیں پیدا کر سکے گا. جتنے کی ڈیمانڈ ہے وہ تو جنت ہے. وہاں صرف مسئلہ پھلوں کا نہیں, وہاں مسئلہ صرف جو ہے وہ دودھ اور وہ کھجوروں کا نہیں, اناروں کا نہیں, وہاں پہ صرف جو ہے وہ شہد کی نہروں کا نہیں, وہاں سونے اور چاندی کا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کے یہ لفظ کہا ہے, اور 3 مقامات پہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تذکرے میں شامل کیا ہے کہ لوگوں آؤ. یہ بالخصوص آئیے میں ذرا ڈائریکٹ ملاقات کروا دوں. اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں, یہ سورہ اس میں مالک الملک نے جب ذکر کیا تو بندوں کو یہ پہلو بھی دیا کہ تم دھوکے میں نہ رہو, میں تم کو عطا کروں گا. اور وہ عطا کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے, ڈگمگا نہ جانا. دنیا کی زینتوں میں آ کے پریشان ہو کے گم نہ ہو جانا. وہاں تمہیں کیا ملے گا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. لوگو مرد ہو یا عورت ہو, تم جنت میں چلے گئے. تمہارے نفس میں, تمہارے وجود میں, تصور اور خیال میں, دل اور دماغ میں, تمہاری چاہت اور رغبت میں, تمہاری اشتہا میں, شہوت کے کسی بھی پہلو سے. شہوت کوئی ضروری نہیں خاص پہلو میں ہو. ایک بندے کو پھل اچھا لگ رہا ہے, منہ میں پانی آ گیا ہے, یہ اشتہا ہے, یہ ایک رغبت ہے, یہ ایک لذت ہے, یہ ایک ٹیسٹ ہے, ایک خوشبو ابھی فیل کی ہے, کسی چیز کو دیکھ لیا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے کہا تم جو چاہو گے ملے گا. مرد چاہے گا اسے بھی, عورت چاہے گی. وَلَكُمْ, اس کم کی ضمیر میں مرد بھی عورتیں بھی شامل, سب کچھ ہے. تیرے رب کا وعدہ ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ اس کا تذکرہ اس انداز میں بھی کیا کہ لوگوں تمہیں جنت میں بہت کچھ ملنے والا ہے اور ہم عطا کرنے والے ہیں, اور اتنا کچھ ملنے والا ہے ما تشتہی, جو بھی چاہو گے. چاہو مانگو. عورت مانگے, ڈیمانڈ کر لیتی ہے اللہ مجھے فلاں مرد چاہیے. اللہ کے لیے بعید نہیں ہے اس کو اس جیسا دینا. عورت نے چاہا ہے مرد ملے گا, مرد نے جیسا تصور کیا ہے عورت ملے گی, حور ملے گی. یہ صرف سورہ الرحمن نہیں, باقی صورتوں کو بھی ذرا پڑھ لیجئے. اور اتنا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کی جگہ کہتے ہیں کہ لہم فیہا ما یشاؤون, جو مشیت میں ہوگا, جو چاہتوں میں ہوگا انہیں وہ ملے گا. وَلَدَيْنَا مزید. صرف اتنا ہی نہیں, ہم اس سے بڑھ کر کے جو کچھ دیں گے وہ کیسا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں. ایک حسن ہے آپ کی ڈیمانڈ, ایک چیز ہے آپ کی چاہت, ایک ہے آپ کی تمنا, لیکن اس تمنا سے جب ہم بڑھ کے دیں گے وہ اصل جنت ہے. ملاقات کرواتا ہوں ذرا. اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں بھیج کے ایک سوال کریں گے, جنتیوں خوش ہو گئے ہو؟ اللہ جی خوش ہو گئے. کچھ اور چاہیے؟ مالک جنت میں اتنی نئی نئی ٹیکنالوجی ہے, اتنی چیزیں ہیں, کبھی سوچا ہی نہیں ہے, تو یہ اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت کا اسپیشلی سرپرائز, جنت کا سرپرائز کیا ہے؟ یاد رہے, وہ اللہ کا دیدار ہے. یوم یکشف عن ساق, اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے, نور کی تجلی, جلوہ, صرف پنڈلی, صرف پنڈلی. اسے مذاق نہ بنائیں. بڑے سارے لوگوں نے کہا لو جی یہ بھی کوئی گل ہے, یہ اللہ کے آپ آزاد ثابت کر رہے ہیں, جب رب کہہ رہا ہے تو تجھے کیا اعتراض ہے؟ اور دل والے جانتے ہیں کہ پنڈلی کا زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے سورہ کی پوری پٹی میں رشتے میں عورت کا نام نہیں لیتے. یہ نہیں کہتے کہ بیٹی رشتے میں لی ہے, بہن رشتے میں دی ہے, یہ کیا ہے. وہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں ہم نے ساک اے میرا ساک ہے, ہم نے ساک دیا ہے, پنڈلی دی ہے, ٹانگ دی ہے, لات دی. ہم زلف
جیسے بالوں سے کہتے ہیں نا ہم زلف، حالانکہ وہ تو بہنیں ہیں، پوری دونوں بہنیں سمجھیے، لیکن ہم زلف کیوں کہہ دیتے ہیں؟ اشارہ ہے زلف سے پوری عورت کی طرف، ساق سے اشارہ ہے پورے رشتے کی طرف۔ بعض علاقوں میں یہ کہا جاتا ہے بازو کے بدلے بازو، یہ بھی آپ پتہ کر لیجئے، ہمارے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھئی بازو کے بدلے بازو لیا جائے گا۔ اگر ایک لڑکی آپ نے رشتے میں لی ہے جس کو وٹا سٹا کہتے ہیں، بدلے میں بازو لیا جائے گا۔ اگر تیرا رب قرآن میں کہتا ہے یوم یکشف عن ساق، اٹھ کر کے انکار کرنے والے بیٹھ جاتے ہیں جی نہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے دیدار کا آغاز پنڈلی سے کروانا ہے، پوری جنت مہک جائے گی، روشنیاں ہی روشنیاں، اور سجدے میں گرتے حسن دیکھ کے کہا جائے گا ابھی اٹھو، ابھی کچھ اور بھی ہے۔ اور پھر رب جب اپنا دیدار کروائیں گے، صحابہ کرام نے پوچھ لیا ایمان لے آئے دیدار تو ہونا ہے، لیکن انہیں راشی چ سانوں بھی واری مل جائے گی ویکھن دی۔ میرے محبوب نے مثال دی، تمہارے رب کی تو مثال اعلیٰ ہے، جب چاند نکلتا ہے اور آسمان پہ طلوع ہوتا ہے تو کسی کو دوسرے کے کندھے پہ سر رکھنا پڑتا ہے؟ بھیڑ میں جو جہاں ہے اسے وہی نظر آئے گا، جتنا مرضی رش ہو، جتنی مرضی بھیڑ ہو، تمہارا رب نظر آئے گا۔ رب کا دیدار یہ جنت کا سرپرائز ہے۔ لوگوں اگر کوئی یہاں کہتا ہے کہ جناب دیدار تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے کون تھا، اصرار کرتے رہے، اللہ نے کہا نہیں، لا تدرکہ الابصار، دنیاوی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، تھوڑا ویٹ کر لو، ہم ملاقات بھی کروا دیں گے، ہم دکھا بھی دیں گے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، باقی ساری امت کے ساتھ بھی جنت کا دیدار ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، دیدار کروا کے اللہ کہیں گے ابھی جنتیوں میرے پاس اور بھی ہے، ابھی اور بھی ہے۔ اللہ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ سوچ میں جب جنتی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، اور تڑپ کے سننا کیا اعلان ہوگا؟ کہا جائے گا آج میں تم سب سے راضی ہوں، آج کے بعد میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور یہ وہ تحفہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ جنت بڑی نہیں، جنت بڑی نہیں، جنت کی نعمتیں بڑی نہیں، نعیم الجنہ بڑی نہیں، سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا گفٹ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، وہ تیرے رب کی رضامندی ہے۔ ہمیں جنت میں دیدار کے بعد ملنی ہے، اور نبی کے یاروں کو رب نے زندگی میں کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس جنت کے لیے، ان طریقوں کے لیے، ان عظمتوں کے لیے حضرات جو موٹے موٹے کام رکھے ہیں، ان میں قرآن کی آیات تو بے شمار ہیں، میں کہاں سے پڑھوں، لیکن پہلا اصول جو دیا تھا ایمان والا، آئیے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے جگ کو بھی کبھی راضی کرنا پڑتا ہے بندوں کو۔ اگر یہ راضی نہ ہوئے، ان کا حق ان کو نہ ملا، قیامت کے دن کچھ ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا خلاصہ میں نے سامنے رکھ دیا ہے کہ رب کو راضی کرو عبادت کے ساتھ۔ عبادت صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوری زندگی رب کے نام بندگی کرنے کا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا روزہ، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے۔ تجدید نیت کریں آج۔ کیسے ہوگی؟ اللہ کو کہہ دیں اللہ دنیا کے جتنے بھی میرے معاملات ہیں یہ تیرے لیے، میں کھاتا ہوں تو تیرے لیے، میں لقمہ پیتا ہوں تو تیرے لیے۔ ہم بسا اوقات اشتہار دیکھ کے نا بچے کر رہے ہوتے ہیں، ڈیو پی کے نا، ڈیو نہیں کیا تو کیا کیا، یا اسی طرح کو بوسٹ کرنے والی کولڈ ڈرنکس پی کے۔ میں نے بچوں کو دیکھا دکان پہ آ کے شاپ پہ لے کے پی کے بعد میں میرے میں طاقت آ گئی ہے، میں بوڑھنے والا ہو گیا۔ تو آپ اللہ کے ساتھ جڑ کے نیت یہ کریں، اللہ میں پانی کا گھونٹ بھی پیوں گا تو اس لیے کہ تر و تازہ رہ سکوں، کل قیامت کے دن میرا چہرہ تر و تازہ کر دینا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ اللہ میں زمزم پینے لگا ہوں، کل قیامت کے دن کی پیاس نہ لگنے دے۔
اللہ یہ 2 لقمے لینے لگا ہوں اس لیے کہ جسم میں طاقت آ جائے میں تیری فرما برداری کر سکوں. ہر کام کو اس کے تابع رب کو راضی کرنے کے لیے. رب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ میرے پاس ککڑ نہیں ہے صدقے دینے کو, مرغا نہیں ہے, کوئی بات نہیں, تو ایسے کر یہ رستے کا روڑا اٹھا دے. تو نے ویسے ہی جاتے جاتے اٹھا دیا, اللہ نے تیرے حصے میں بھی لکھ دیا, تیرے باپ کے کھاتے میں بھی لکھ دیا, دادا جی کے کھاتے میں بھی لکھ دیا, پر دادا جی کے کھاتے میں بھی لکھ دیا, آدم علیہ السلام تک تیرے جتنے آباء و اجداد ہیں تو نے سوچا ہے یا نہیں سوچا, یہ نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیچھے جتنے لوگوں کا تیری تربیت میں حصہ ہے میل فیمیل سب کو اتنا عطا کر دے گا. ایک روزہ رکھا ہے, سوچ یا نہ سوچ ان کے کھاتے میں چلا جائے گا. قربانی کری ہے ان کے کھاتے میں چلی جائے گی. نیت کی اصلاح کر کے دیکھ, رب کو راضی کر کے دیکھ, پھر وہ دیتا کتنا ہے اس کی عطائیں. میں نے ایک دفعہ اللہ سے کہا تھا صرف, اللہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. اس کے بعد مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میرے رب نے کبھی حالات خراب کیے, لیکن خلوص نیت سے کبھی کہہ کے تو دیکھیے. کتنے بے بس لوگ ہیں جنہوں نے ایک دفعہ اللہ سے کہا تھا اللہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے, میں تیرے گھر جانا چاہتا ہوں. رب نے اسباب کیسے بنائے, کبھی ملی ہے؟ کئی لوگ ایسے ہیں. آئیے دوسری چیز, پیغمبر کو راضی کیجئے, سارے امتی بھی ناراض ہوتے ہیں, ٹینشن ہی نہیں ہے. خالق کو راضی کیجئے, ساری مخلوق ناراض ہوتی ہے, توحید پہ نو کمپرومائز, عبادت پہ نو کمپرومائز. پیغمبر کو راضی کیجئے, مخلوق ساری ناراض ہوتی ہے, پیغمبر راضی کر لیجئے, نفع کا سودا ہے, جنت کا سودا ہے. کیسے؟ میرا ددیال آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, پتر گلاں چنگیاں نہیں, اسی خاندانی دیوبندی ہونے ہیں. بھئی نام کو میں کیا کروں؟ میرے رشتہ دار آ جاتے ہیں, وہ یار دوست احباب آ جاتے ہیں, اسی وہابی ہونے آ کرنا ضروری ہے. بھئی نئی دلیل ملتی میں نہیں کر سکتا. مجھے ابھی بھی سوال آیا ہوا ہے پیغمبر سے, قنوت وتر میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے, مجھے نہیں ملا, رکوع کے بعد نہیں ملا. وہ جی قیاس کر لو, عبادت میں قیاس نہیں ہوتی, میں نہیں کرتا. وہ جی آپ کی مسجد میں ہوتا ہے, میں مسجد کا ذمہ دار نہیں ہوں, بات ذہن میں رکھیے گا. میں اپنی دعوت کا, منبر کا جو بات کرتا ہوں اس کی دلیل کا ذمہ دار ہوں. انتظام و انصرام انتظامیہ کے ذریعے, اور اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے پڑے گا, میں پیچھے جماعت میں آؤں, میں ہاتھ اٹھا لوں گا, میں قوم کو اختلاف شو نہیں کرواؤں گا, لیکن دلیل آگے کھڑا ہوں گا. مصلی میرے پاس نہیں ہے, جب مصلی میرے پاس ہوگا دلیل کے ساتھ کہوں گا. جو مانے بسم اللہ, جو نہیں مانتا نا, زبردستی نہیں ہے, اختلاف ڈال کے نہیں, لڑا کے نہیں, 2 حصے کر کے نہیں, بانٹ کے نہیں. دعا کا بھی یہی معاملہ ہے, دلیل ملے, پیغمبر سے ملے, ساری دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حجت ہے. صدیق کو بھی ماننا پڑے گا دلیل کے لیے, پیغمبر کی بات لینی پڑے گی, فاروق کو بھی, جناب عثمان کو بھی, حیدر کرار کو بھی, عشرہ مبشرہ کو بھی, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. میرا ننیال لڑتا ہے, لڑ جائے. آئے تھے 2 خالو, بڑی دفعہ بتا چکا ہوں, پھر سن لیجئے. مدینہ منورہ ہے, مغرب کی نماز کا ٹائم ہے, 2 منٹ رہتے ہیں, روزہ افطار کر کے, جمعرات کا دن ہے, بغل میں جوتے لیے, واش روم میں نیچے 4تھی منزل میں نیچے اتر گئے, تہ خانوں میں, باہر ہی نہیں نکل رہے. میں نے کہا شاید کوئی پیٹ خراب ہے, کوئی مسئلہ ہے. انتظار کرتا رہا, جماعت نکل گئی, باہر نکلے. میں نے کہا خالو کیا مسئلہ تھا؟ ایک بڑی خالہ کے گھر والا, ایک چھوٹی کے گھر والا. کہنے لگے پتر ساڈی ہے نہ پیچھے ہندی نہیں, ساڈے مولوی آکے. میں نے کہا آپ سے ہی تو میں نے پڑھا تھا, المدینہ چل مدینہ, اور آپ ہمیں کتنی محبتوں سے یہ سکھاتے تھے. یہ سیکھا تھا میں نے ان سے, یہ ہمارا سفر ہوتا تھا, یہ ہمارا وزٹ ہوتا تھا, یہ ہمارا لگاتار تعلق ہوتا تھا کہ یہ رابطہ ٹوٹنے نہ پائے. المدینہ چل مدینہ, المدینہ چل مدینہ, المدینہ چل مدینہ. میں نے کہا خالو جی مدینہ آ گیا ہے, مصطفیٰ کی مسجد نبوی آ گئی ہے, روضۃ من ریاض الجنہ آ گیا ہے, میرے پیغمبر کا منبر و محراب آ گیا ہے, اور یہ جنت کا ٹکڑا آ گیا ہے. المدینہ چل مدینہ, مانگ مانگ کے لیا, مدینہ آیا. نماز کا ٹائم آیا, پیغمبر جس کو مصلی دے کر کے گئے, آپ لیٹرین چل, لیٹرین کیوں ہوئے؟ وائے وہ جی یہ وہابیاں دا قبضہ ہے,
یار عجیب بات ہے، تیرے رب نے قبضے چھڑائے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اپنا گھر کا یہ معاملہ 100 مرتبہ کرائے پہ دیتا ہے تو 1000 مرتبہ چیک کرتا ہے، تھانے میں رپورٹ کرتا ہے، یہاں بتا وہاں بتا، اور پھر جا کر کے گھر اس کو دیتا ہے جس پہ تیرا دل مطمئن ہوتا ہے۔ تیرے رب نے اپنا گھر اور تیرے پیغمبر کا مصلی اٹھا کر کے ایسے ہی کسی کو دے دیا ہے؟ تھوڑا دل نرم کیجئے۔ ننیال ناراض ہے، ددیال ناراض ہیں، یار بیلی ناراض ہیں، کیا ہوا؟ سونے کو ناراض کر کے کچھ نہیں جے لبنا، نبی کو راضی کر لے، نبی کو راضی کر لے۔ اور یہ میں کس لیے کہہ رہا ہوں؟ کہا کرتا ہوں آج الوداعی جمعہ ہے، محبتوں کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میری زندگی کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، اگر دنیا میں کسی پہ زیادتی کی، گالم گلوچ، بہتان، الزام، اللہ کی قسم ساری نیکیاں، رب کو راضی کیا ہوا معاملہ، پیغمبر کی ساری سنتیں، خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری امت کا وہ مفلس ہے جو کل قیامت کے دن آئے نمازیں لے کے، روزے لے کے، انبار لگے ہوئے، ڈھیر لگے ہوئے پہاڑوں کے برابر، مگر لوگوں پہ ظلم کر کے، کسی کا حق مار کے، کسی کا حق کھا کے، کسی پہ جو ہے غیبت، بہتان، الزام لگا کے، زبان درازیاں کر کے، ساری نیکیاں اس کی ان کو دے کے، ان کے گناہ اس پہ لاد کے اسے جہنم میں پھینکا جائے گا، جنت نہیں ملنے والی۔ عمل کیا ہے تو عمل سیف کیجئے انسانی خدمت کے ساتھ، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے انسانوں کی خاطر اگر رب اور رسول کو ناراض کیا تو ملنے والا کچھ نہیں ہے، پھر بھی کچھ نہیں۔ اور میں کیوں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو، جگ ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوا؟ کیونکہ جب لوگوں نے تانے دیے تھے وہ تانے نہیں بھولتے۔ میں نے کلر والی قمیض پہنی ہوئی تھی، کندھوں سے 2 رنگ الگ الگ نکلے ہوئے تھے، گھس گھس کے، گھاس چارے اٹھا کے کام کرتے، ویسے ہی ابا جی اٹھا کر کے جامع سلفیہ میں لے آئے۔ جب یہاں آیا واپس گیا، ددیال کو ملا تو یاروں نے کہا تھا بد مذہبہ ہو گیا، ننیال گیا تو انہوں نے کہا تھا بے پیرا ہو گیا، اور جب یاروں کو ملنے اچ گیا تھا، دوست تھے، کلاس فیلو تھے، شیعہ فیملی سے وہ تعلق، انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا تھا بے امامہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری سوچیں لے کے جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اور ممبر کے درمیان والی جنت کی جگہ میں بیٹھا، 2 رکعتیں پڑھ کے ایک ہی دعا کی تھی، اللہ قوم نے تو یہ کہہ دیا ہے پر توں او دے لڑ لا دے جن نے جنت دے بوئے کھلا نہیں۔ وہ دن جائے آج کا جائے، مسلک کی میری نظر میں ویلیو نہیں ہے، دین کی ویلیو ہے، ایمان کی ویلیو ہے، سنت کی ویلیو ہے، امام کی ویلیو ہے۔ ساری دنیا کے امام بڑی بڑی عظمتوں والے، کلوں والے، جبوں والے، دستار فضیلت والے، سرکار و دربار والے، مزار والے، بڑی بڑی ہستیاں اور بستیاں، 1.25 لاکھ ظاہری 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کے قدموں میں زندگی گزری ہے، لیکن اللہ کی قسم جو فیصلہ نکلا ساری دنیا کی کتابیں اور حالات اور زندگیاں کھنگال کے، کل قیامت کے دن رب نے جنت لاک کر دینی ہے۔ دنیا میں کھلتی ہے، رمضان میں کھلی ہوئی ہے، مبارک ہو۔ عورت جب اپنے شوہر کی بات کو مانے، جب وہ چلا جائے اپنی حفاظت کرے اور نماز پڑھے رب کے سامنے قائم ہو جائے اور روزہ رکھ کے بھوک پیاس کا لوگوں کا احساس پیدا کر لے، دنیا میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ بندہ وضو کرے، عورت وضو کرے، جنت کے در کھلتے ہیں، مگر کل قیامت کے دن رب نے جنت بند کروا دینی ہے، لاک کر دی جائے، حساب شروع نہیں ہونا، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ سارے انبیاء کے پاس قوم آئے گی، جناب آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تلک، ہر ایک کو کہیں گے اللہ سے اتنی سفارش کر دو، حساب و کتاب شروع کر دیا جائے۔ ہر پیغمبر سائیڈ پہ ہو کے کہے گا رب نفسی، یار میرا کوئی رب نال مسئلہ ہو گیا سی، میں شرمندہ، میں سامنے نہیں جا سکتا۔ محبوب کے پاس آئیں گے، اونلی ایک امام، امام الانبیاء، اکیلے۔ اگر کوئی اور ہے تو دنیا کی کسی کتاب سے، کسی رائٹر کی اصلی تحریر سے لے کر کے آئیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کی مرضی، آپ کی رائے، میں اپنی زندگی کا نچوڑ دے رہا ہوں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب عرش کے پائے کے قریب کہیں گے سجدہ کرو، میرے محبوب سر سجدے میں رکھ دیں گے، تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اور محمد ایک ہیں، ہے ایک کو فرق مروڑی دا، احمد احد وچ فرق نہیں، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، محمد کو احمد سجدے گزر گئی، تیری یہ گزری ہے، یہ دیکھ جو سجدہ کر رہا ہے وہ محمد ہے، جو کروا رہا ہے وہ اللہ ہے، یہ بندہ ہے وہ رب ہے، یہ مربوب ہے وہ رب ہے، یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے، یہ عابد ہے وہ معبود ہے۔
دونوں ایک نہیں. لمبا سجدہ کروا کے اللہ کہیں گے ارفع راسک، محبوب سر اٹھائیے. حکم کیا کہنا چاہتے ہو؟ رب امتی. اللہ میری امت پھنسی ہوئی ہے، حساب و کتاب شروع کر کے جو فیصلے کرنے کرو. جو جنت کا معاملہ ہے جنت، جو جہنم کا جہنم. سارے جو ہے جہنم میں جب بھیج دیے گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا محبوب چلو ریڈی ہو جائیں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، انہیں چلا کے جنت پہ نہیں لے جایا جائے گا، جنت چلا کے لائی جائے گی. جنت کو قریب اعزاز اور پروٹوکول. آپ کبھی ایئرپورٹ پہ کراچی لاہور آئے ہوں جہاں فلائٹ آ کے رک جاتی ہے، وہ جو سامنے آ کے ونگ لگتے ہیں نا، جو گلی لگتی ہے، وہ چل کے لا کے فلائٹ کے ساتھ لگائی جاتی ہے اور وہاں سے پھر آپ کو قریب کیا جاتا ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت قریب کر دی گئی ہے. سارے گیٹ بند، مین گیٹ پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج امت، امامت، رتبہ، مرتبت، عزت اور آبرو، ساری دنیا کی امامت پیچھے، نبوت پیچھے. اللہ تعالیٰ نے 4 لگائے ہوئے لاکھ کھلوانے ہیں. سب سے پہلا محبوب فنگر پرنٹ دیجئے. فنگر پرنٹ. محبوب دائیں ہاتھ سے اپنی دستک، ہاتھ لگے، فنگر پرنٹ لگے، اندر سے ساؤنڈ آپریٹنگ سسٹم شروع ہو گیا. من بالباب، دروازے پہ باہر کون ہے؟ ابھی لاک نہیں کھلا. دوسرا لاک فیس لاک. محبوب چہرہ سامنے لائیے، چہرہ آ گیا ہے. اب اپنا وائس آپریٹنگ سسٹم میں وہ کوڈ لگائیے، وہ لاک تب کھلے گا. آپ کی اپنی آواز میں ہونا چاہیے، آپ کے اپنے منہ سے بولا جانا چاہیے. اور کوڈ بولیے. کوڈ کیا ہے؟ آپ کہیں گے انا محمد. کوئی جنت کا اور امام کا کوڈ نہیں ہے لوگوں. 8 حرف، 8 دروازے، 8 بوئے، 8 ڈور ہے نا جنت کے. 8 بالاتفاق سارے مسلک مانتے ہیں. 8 دروازے اور کوڈ میں حرف بھی 8. میں نہیں بنا رہا. 1400 سال پہلے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڈ بتایا. آنا میں 3 حرف، آنا میں 3 حرف ہیں کہ نہیں؟ حمزہ نون الف یا الف نون الف جو بولتے ہو. آنا 3. محمد کے 5 حرف، میم ہا میم میم دال. 8 حرف. آنا محمد. یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لفظ نکلے گا، کوڈ لگایا جائے گا، جنت کے دروازے کھل جائیں گے. محبوب امتیوں کو لو ساتھ اندر چلا. اللہ میں تیرے محبوب پہ راضی ہوں. اللہ میں ان کی امامت پہ راضی ہوں، میں ان کی دلیل پہ راضی ہوں، میں ان کی گفتگو پہ راضی ہوں، میں ان کی احادیث پہ راضی ہوں، میں ان کے اسوہ پہ راضی ہوں، میں ان کے فرمان پہ راضی ہوں. اتنا وعدہ تو اللہ سے کر کے، ارادہ کر کے تو جا. کیا عیب ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ کوئی عیب نہیں. صرف ہم چھوٹی چھوٹی دائیں بائیں کی دکانوں پہ بیٹھ گئے ہیں، مین کو چھوڑ بیٹھے ہیں، فرنچائز کو چھوڑ بیٹھے ہیں. رسول ہوتا ہی فرنچائز کا اصل بندہ ہے، نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا. تو آئیے، جس کی جنت ہے، جس کے تھرو سے ملنی ہے، جس کی پیروی اور اطاعت میں، جس کی رضا میں ملنی ہے، اس کے ساتھ جڑیے. یہی آپ کا دین ہونا چاہیے، یہی مذہب ہونا چاہیے، یہی ایمان اور یہی یقین ہونا چاہیے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، دلی طور پہ خوش ہونا چاہیے جو خوشخبری اللہ دے، مگر ساتھ میں تھوڑا تھوڑا ڈر بھی رہنا چاہیے. 2 مثالیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے اور داڑھی بھیگ جاتی تھی. کہا یار آپ تو جنتی ہیں. کہا یار قبر کا مسئلہ ہے نا، وہ پہلی منزل، پہلی ونڈو، وہ بڑی خوفناک ہے. اگر اللہ کہیں وہیں نہ حساب و کتاب میں پھنسا لے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رویا کرتے تھے. آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کو تو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا ہے.
10 ٹاپرز میں آپ سر فہرست ہیں. کہتے تھے یار جنت کا وعدہ تو ہے لیکن امیر ہوں, غریب لوگوں کو جنت میں پہلے بھیجا جانا ہے, میں 500 سال ویٹ بھی تو کروایا جانا ہے. یہ بھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. دونوں پہلو مومن ترہیب میں بھی ہوتا ہے, ترغیب میں بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ سے دعا کیا کریں, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. یہ دعا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اور ایک دو سوالات ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں, احتلامی کیفیت اسے جس میں بندے کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. عید میں اور نماز جنازہ میں رفع الیدین, جی عید اور نماز جنازہ اس کی جو اضافی تکبیرات ہیں ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی صحیح روایت نہیں ملی کہ اس سے یہ ثابت ہو. جو اس بات میں سنن البہقی کی روایت لائی جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سے پہلے ہر تکبیر میں رفع الیدین کہتے تھے. یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے, عام نمازوں کے بارے میں ہے. ان اضافی کے لیے کوئی ہمارے پاس اسپیشل دلیل نہیں, جب تک ملتی نہیں ہم نہیں کرتے. کوئی ناراض ہو یا خوش ہو, ہمارا ایک معیار ہے, ہمارا ایک اصول ہے, ایک ضابطہ ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ قائم و دائم رکھے. محبوب سے مل جائے, ساری دنیا بھی ناراض ہو, رکوع جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے ہم کرتے. نہیں ملی, دنیا جو مرضی کہہ لے, حتیٰ کہ وطر کی دعا کے لیے بھی نقض کرتے ہوئے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ضعیف ہے, اس لیے ہم وہاں بھی نہیں کرتے. آپ نے پچھلے جمعے وطر کا جو طریقہ بتایا تھا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا محبوب سے ثابت نہیں, جی نہیں ثابت ہے. تو مسجد میں کیوں ہوتا ہے اس کا میں جواب دے چکا ہوں. حضرات اسی طرح کسی نے کہا ہے کہ میری بیٹی کی نیک اولاد کے لیے دعا کر دیجئے. ہم دل سے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں, الہ العالمین جتنے بھی لوگ پریشان ہیں پریشانیاں دور کر دیں. میرے مالک جتنے بھی لوگ دکھی ہیں دکھ دور فرما دے. اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کا میوہ دے دے. اللہ جو اولاد کے رویوں سے پریشان ہے اللہ نیک صالح اور فرما بردار بنا دے. اللہ جو یعنی کہ کاروبار کے معاملے میں پریشان ہے الہ العالمین ان کی خاص مدد فرما. اللہ رزق حلال عطا فرما اور اپنی جناب سے دے. اللہ جتنے بھی لوگ محروم ہیں یا اس وقت وہ قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کی خصوصی مدد فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اسی کے ساتھ ایک دو اعلانات بھی ہیں. عید کا اعلان باقاعدہ باضابطہ طور پہ میرے سامنے نہیں آیا ٹائمنگ کا, تو انشاءاللہ العزیز وہ یہاں کر دیا جائے گا. اور الگ سے عید کا جو مجھے میسج ملا ہے, انتظامیہ جب تک نہیں بیٹھتی اور اس کے لیے باقاعدہ کوئی طریقہ کار وضع نہیں ہوتا, ابھی عید وہیں پہ ہے حافظ شریف صاحب کے ساتھ. اگر اس کے ساتھ کوئی میٹنگ کے بعد کوئی فائنل فیصلہ ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس کا اعلان کریں گے. باقی اس کی ٹائمنگ جو ادھر ہوگی وہی ہماری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. ایک بڑا اہم اعلان کہ آپ نے صدقۃ الفطر دینا ہے, اور انہی ایام میں عید سے پہلے پر ہیڈ جنس میں سے جتنی اللہ نے ہمت دی ہے, دانے گندم کے ہیں تب, جو کے ہیں تب, منقع ہے تب, کھجور میں سے, چاول میں سے, پنیر میں سے, جتنی اللہ نے ہمت دی ہے اس کے مطابق پر ہیڈ. اس کا ریٹ صرف 150 یہ گندم کا ہے. باقی چیزوں کے بھی ہیں, اگر اللہ نے ہمیں وہ حیثیت دی ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں تو ان میں سے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو. بہتر جنس ہے اور یہی افضل ہے کیونکہ درہم و دینار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے, اور اس کا مقصد تومۃ للمسکین و طہرۃ للصیام. روزوں میں کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس صدقے کے بدلے اللہ وہ پوری کر دے گا. اور سب سے بد نصیبی یہ ہوتی ہے کہ عید کے دن گھر کھانا نہیں ہو, تو کھانے پینے کی چیزیں گھر میں ہونی چاہیے. ہاں اگر ہم کہتے ہیں جی لوگوں کی ضرورتیں اور لباس, اس کے لیے اور مدیں ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ بجٹ ہے, صرف یہی نہیں ہے صدقۃ الفطر اس حوالے سے. لیکن اگر آپ نہیں دے پاتے, کوئی مجبوری ہے, تو اس کے لیے پھر ان چیزوں کا جو ریٹ ہے 2.5 کلو کے حساب سے وہ لم سم لگا کے وہ آپ نکال سکتے ہیں پر ہیڈ. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالی ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے. باقی آپ کا جو تعاون ہوتا ہے وہ ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں. بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ان مستحقین تلک جن تلک ہماری اپروچ ہوگی انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ وہاں جائے گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو, وطن عزیز کی حفاظت کرے. اللہ تعالی ہر پہلو سے اندرونی بیرونی خلفشار اور دشمنوں سے اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ.